نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 199 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس۔ ثم حرف ہے پھر، افیدو۔ اس آیت کریمہ میں دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک افیدو اور ایک افادہ۔ دونوں کے حروف مادہ سیم ہیں، فا یا ضاد۔ ہاں، پہلے والا فعل امر ہے اور دوسرے والا فعل ماضی ہے، بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے رہنے دیجیے، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر افیدو، تم سب پلٹو۔ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ لوگوں کو۔ تو آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ پہلا الف تو خالی میں بتاتی ہوں، وہ تو خالی نہیں ہے، زبر والا ہے، تو پھر فعل امر کیسے ہوا، ماضی کیوں نہ ہوا؟ تو یہ بھی میں تو اکثر بتاتی ہوں نا کہ کچھ الفاظ ایسے آئیں گے کبھی کبھی کہ وہ دیکھنے میں فعل ماضی لگے گا، ہوگا فعل امر، یا دیکھنے میں فعل امر لگے گا، ہوگا فعل ماضی۔ تو وہ بہت کم ہے، آپ زیادہ والے کو سمجھ لیجئے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھ لیں گے اللہ کی برکت سے۔ پھر تم سب پلٹو یا تم سب واپس آؤ، من حیث وہاں سے، اس جگہ سے، افادہ پلٹے، الناس لوگ، تو جہاں سے لوگ پلٹے، اور جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ہم ترجمہ یوں کریں گے، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں یا پلٹیں یا پلٹتے ہیں، اکارڈنگلی کر سکتے ہیں۔ الناس لوگ، اچھا جی۔ وَاسْتَغْفِرُوا، وا حرف ہے، استغفروا فعل امر ہے، غین فا را حروف مادہ ہیں، باقی زائد حروف ہیں، وہ وزن ہے فعل کا، تو وہ اس میں آتے ہیں۔ اصل میں 3 حروف ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر حروف مادہ جنہیں روٹ ورڈز کہا جاتا ہے وہ 3 ہوتے ہیں اور زیادہ تر آسانی سے پہچانے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان میں کوئی حروف علت جیسے واؤ یا یا آئے تو وہ ایک دوسرے کی شکل میں بدل جاتے ہیں، یا تو واؤ یا میں بدل جاتا ہے یا دونوں الف میں بدل جاتے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ باقی حروف مادہ زیادہ تر پہچانے جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، اس کے بعد میری ریکارڈنگ سنا کریں، پھر میں جو حروف مادہ بتاتی ہوں ان سے میچ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حروف مادہ دیکھنا آ جائیں گے۔ اور باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کسی اور کورس میں بھی آپ کو اس پر بات ہوتی ہے، کبھی موقع ملا تو الگ سے سیشن میں کروں گی۔ اور یہ لفظ استغفار ہوتا ہے، کہنا ہو نا کسی سے تو یہ کہتے ہیں استغفار کیجئے۔ ہاں، جو تسبیح ہے، جو الفاظ ہیں، وہ استغفر اللہ ربی، یہ درست فرما لیجئے۔ اور یہ فعل امر ہے، اور یہ جو الف ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اور تم سب استغفار کرو، تم سب بخشش مانگو۔ لیکن اگر آپ نے اسی لفظ کو پڑھنا ہو تو اس کا قاعدہ ہے، اس کے تیسرا جو حرف ہے جو اس وقت تے ہے، اس کی حرکت دیکھیں گے، اس پر پیش ہوگی تو اس خالی الف پر پیش لگا کے پڑھیں گے، اس پر زیر یا زبر ہوگی، دونوں صورتوں میں اس خالی الف کے نیچے زیر آئے گی۔ استغفروا، تم سب بخشش مانگو، اللہ، اللہ سے۔ ان اللہ، ان حرف تاکید، بے شک یقیناً اللہ، غفور الرحیم، دونوں اسم ہیں، دونوں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور انا تو حرف تاکید، جب میں نے کہا تو حرف، یہ تو پتہ چل ہی گیا آپ کو۔ غفور بھی ایک وزن پر ہے، فعول کے وزن پر، رحیم بھی ایک وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر۔ تو ان وزن پہ جب بھی کوئی لفظ آتا ہے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، معنی کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور پھر ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ خود کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا، حج ہمیں یہ کچھ تو سکھاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔